بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری عمر فقط 14 برس تھی۔ میرے اوپر والد کے قتل کا الزام تھا جو کہ میرے ستیلے چچا نے لگایا تھا۔ آج کی رات مجھے پھانسی ہونا تھی۔ تبھی میں نے جیلر سے آخری خواہش بیان کی اور نماز کی نیت کر لی، لیکن ابھی دعا بھی نہ مانگی تھی کہ اچانک سارا جیل اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا، کیونکہ میرے سامنے اس وقت میرے بابا کی لاش موجود تھی اور میں حیران کن نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ذہن صدمے کے زیر اثر تھا، کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں وہیں بیٹھے خالی خالی نگاہوں سے سب کو دیکھنے لگا۔ ابھی تو وہ مجھ سے بات چیت کر رہے تھے، تو پھر اچانک سے وہ زمین پر کیسے گر گئے اور ان کے سینے سے خون کا فوارہ کیسے ابل پڑا؟ میں کم عمر تھا، ان تمام چیزوں کو سمجھ نہیں پایا۔ اسی دوران میری نظر اپنے برابر میں کسی چیز پر پڑی تو ذہن نے کام کرنا جیسے چھوڑ دیا۔ کافی دیر تک اس چیز پر دھیان دینے کے بعد میں اپنی جگہ ہل سا گیا۔ وہ چیز تو ایک ہتھیار تھا جو میرے برابر میں رکھ دیا گیا تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا تھا؟ ایک دم سے میری نگاہیں دوبارہ سے اپنے بابا پر گئیں اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ میں صدمے کی کیفیت سے باہر آ گیا۔ اب غم و غصہ مجھ پر حاوی ہونے لگا۔ میں ان کی لاش سے لپٹ کر رونے لگا۔ غم کی شدت سے میری آواز پھٹنے لگی۔ لیکن یہ کیا؟ اچانک سے دروازہ کھول کے بہت سے سپاہی اندر آئے اور مجھے ایک جھٹکے سے بابا کی لاش سے الگ کرتے ہی میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی باندھ دی۔ میں حیران کن نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ میں نے فوراً سے اپنی امی کو آواز دی، لیکن وہ تو کہیں موجود نہیں تھی۔ وہ سب لوگ کہاں چلے گئے؟ مجھے کچھ خبر نہیں۔ اسی دوران دروازے سے آتی شخصیت پر میری نظر پڑی تو میرے حواس جیسے کام کرنا چھوڑ گئے۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے کیوں لے جا رہے ہیں یہ سب؟ میں نے چچا کو دیکھ کر فوراً ان سے پوچھا تو انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ میں وہیں گر گیا۔ آنکھوں سے آنسو اب بھی جاری تھے۔ لے جاؤ اس کو، یہی اپنے باپ کا قاتل ہے۔ یہ نفسیاتی انسان ہے۔ اس کا علاج چلتا رہا تھا، یہ ٹھیک ہو چکا تھا، لیکن اب بھی ایسے اداکاری کرتا ہے جیسے نفسیاتی ہے۔ آج اس نے ایک جان بھی لے لی ہے۔ یہ ہمارے لیے خطرے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ چچا کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے فوراً سے اپنے دفاع میں بولنا شروع کیا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں بھلا اپنے باپ کو کیوں ماروں گا؟ میں نفسیاتی نہیں ہوں۔ میں نے چیخ چیخ کر وہاں موجود پولیس آفیسرز کو کہا تو انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے گردن سے گھسیٹ کر لے جانے لگے۔ میرا گریبان جھنجھوڑ دیا۔ میں پیچھے پلٹ پلٹ کر اپنے والد صاحب کی لاش کو دیکھنے لگا جو کافی حد تک ٹھنڈی پڑ چکی تھی اور اب اکڑ رہی تھی۔ اماں، میں نے زوردار چیخ کے ساتھ اپنی ماں کو پکارا، لیکن نہ جانے سب کہاں چلے گئے تھے۔ میں سب کو بتانا چاہتا تھا کہ چچا میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ انہیں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں بھلا کیوں اپنے باپ کو ماروں گا؟ لیکن تب میرا ذہن اچانک سے کام کرنا شروع ہوا اور میری نظر اپنے باپ کی لاش کے ساتھ پڑی ایک بندوق پر ٹھہر گئی، تو گویا اسی نے مجھے پھنسا دیا تھا۔ میرے برابر میں موجود ہونے کی بنا پر وہ لوگ سمجھے کہ میں نے ہی اپنے باپ کو گولی چلا دی ہے، لیکن میں تو صرف 14 برس کا تھا۔ مجھے کیسے پتا ہوگا کہ اسے اٹھاتے کس طرح سے ہیں، چلاتے کس طرح ہیں؟ میں ان تمام چیزوں سے پرے تھا۔ پھر یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ پولیس والوں نے مجھے اپنی وین میں بٹھا دیا اور اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ میں بار بار انہیں یہی کہتا رہا کہ میں بے گناہ ہوں، میں اپنے والد سے بہت محبت کرتا ہوں، میں انہیں کیوں ماروں گا؟ میں تو اسکول جاتا ہوں، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میں بس کچن میں کھڑا اپنے لیے پانی بھر رہا تھا کہ اچانک بابا گر گئے اور میں فوراً سے ان کی جانب پلٹا۔ خون کا فوارہ نکلنے لگا۔ میں نے انہیں نہیں مارا، یہاں تک کہ گاڑی میں کسی نے بھی مجھے کچھ نہ کہا اور میں
پاگلوں کی طرح اپنے حق میں گواہی دیتا رہا۔ گاڑی تھانے کے پاس آ کر رک گئی اور مجھے گھسیٹ کر گاڑی سے اتارا گیا اور لا کر جیل میں پٹک دیا گیا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار تھانے کی شکل دیکھی تھی، اور جیل تو صرف ڈراموں اور فلموں میں سنا تھا، اور آج حقیقت میں سامنا بھی کر لیا۔ میں خوف کے مارے کانپنے لگا اور وہیں جیل کی ٹھنڈی زمین پر بیٹھ کر دیوار سے سر ٹکا کر سوچنے لگا کہ آخر میرا کیا قصور ہے، اور چچا تو جیسے ابو کی آنکھ بند کرنے کے انتظار میں تھے۔ وہ اتنے بدل کیسے گئے؟ وہ تو ہم سب سے بہت محبت کرتے تھے، ہم سب سے اس کا اظہار بھی کرتے، پھر اچانک یہ سب کیا ہو گیا؟ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جیسے ہی میری نظر جیل کی سلاخوں کے اس پار گئی، میری والدہ مجھے دکھائی دی، جو بھاگتے ہوئے سیدھا میری طرف ہی چلی آ رہی تھی۔ انہوں نے آتے ہی میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، یہ تم نے کیا کر دیا سارم؟ میں تم سے اس قدر برے رویے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ تم نے مجھ سے میرا سہاگ ہی چھین لیا۔ اپنے بابا کا بازو بننا تھا تم نے، لیکن تم نے تو ان کا بازو ہی توڑ دیا۔ تم نے ان کی جان لے لی۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہیں زاروں کی طار بیٹھ کر رونے لگی، اور میرے دل پر ایک بہت بری چوٹ لگی کہ میری والدہ بھی اب میرے خلاف ہو گئی ہیں۔ اب صفائی دوں تو کس کو دوں اور کیسے دوں؟ میرے دل پر بہت برا اثر ہوا۔ میری زبان جیسے میرے تالو سے لگ کر رہ گئی۔ میں کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں بیٹھ کر روتی رہی۔ میں انہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں قاتل نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے پھنسایا جا رہا ہے۔ کہ آپ اپنے بیٹے کو نہیں جانتی؟ آپ اپنے سارم کو تو کہتی ہیں نا، میں خود سے بہتر جانتی ہوں۔ تو پھر آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ دوسروں کی باتوں میں آ کر آپ نے اپنے ہی بیٹے کو قاتل قرار دے دیا۔ میں یہ ساری باتیں انہیں زور زور سے چیخ چیخ کر کہنا چاہتا تھا، لیکن جیسے میری زبان کسی نے باندھ دی تھی، اور بس خالی خالی نگاہوں سے میں سارے منظر کو دیکھتا رہا۔ 2-3 دن یوں ہی گزر گئے۔ میں صدمے کی کیفیت میں وہیں ٹھنڈی زمین پر بیٹھ کر اکڑ گیا تھا۔ اسی دوران ایک سپاہی آیا۔ اس نے مجھے وہاں سے باہر نکالا اور کہنے لگا، تمہاری سماعت ہے، چلو عدالت میں، تمہارے خلاف تمہارے باپ کے قتل کا مقدمہ ہے، اور اس کی سربراہی تمہارا اپنا سگا خون یعنی تمہارا چچا کر رہا ہے۔ یہ تمام باتیں میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھیں۔ آنسو میری آنکھوں کی قید سے نکل کر گالوں پر پھسلنے لگے۔ میں نے اس افسر کی بات پر سر جھکا دیا اور اس کے ساتھ چلنے کے لیے جانے لگا۔ ہتکڑی ابھی بھی ہاتھوں پر لگی ہوئی تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھا، ماضی میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ میرے والد شفاقت حسین ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے دل میں غریبوں کے لیے بہت ہمدردی تھی، اور ان کے لیے مختلف قسم کے فلاحی ادارے بنانے کے ساتھ ساتھ حکومتی سطح پر بھی ان کے لیے بہت کچھ کیا کرتے تھے۔ امی کو ان کا اس قدر غریبوں کے ساتھ ہمدردانہ رویہ نہیں بھاتا تھا۔ میں کہتی تھی کہ سیاست گند ہی ہوتی ہے، چاہے اس میں انسان جتنا بھی اچھا ہو جائے، اس میں اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو دھوکہ دینا انتہائی عام بات ہے۔ اور ابو ہنس دیتے اور کہتے کہ تم دیکھنا، ایک دن عوام کے دل میں میری قدر ضرور پیدا ہوگی۔ میں سارے کام اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کرتا ہوں، بھلا مجھے ان کاموں سے دنیا میں کیا غرض؟ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا دنیا میں سب کچھ موجود ہے، تو پھر مجھے چاہیے کہ میں روزگار کے غم میں پڑ کر غریبوں کو نہ بھول جاؤں، بلکہ ان کی بھی اپنے رزق میں سے حصہ نکال کر بانٹ دوں۔ ابو کی یہ باتیں مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی، اور ابو میرے آئیڈیل بن جاتے، بلکہ وہ میرے آئیڈیل ہی تھے۔ میں ہمیشہ امی سے کہتا تھا کہ میں بڑا ہو کر ان جیسا بنوں گا۔
ہم ایک بہت بڑے گھر میں رہتے تھے جہاں چچا تایا بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہوتے۔ چچا کا مزاج ابو سے بالکل مختلف تھا۔ اشفاق حسین ان کا نام تھا۔ وہ بھی ابو کی طرح سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کے گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل ہونے کے باوجود بھی چچا اکثر اپنے مفاد کے لیے دوسروں سے رشوت لینے اور دینے سے بھی گریز نہ کرتے۔ ابو ہمیشہ انہیں سمجھاتے اور کہتے کہ یہ انتہائی غلط ہے۔ جب ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے تو پھر ہمیں زیادہ کی لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ تب ایک بار چچا نے تپ کر انہیں جواب دیا تھا کہ تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہوگا، کیونکہ ہمارے باپ نے اپنی آدھی سے زیادہ جائیداد تمہارے نام کی، اور ہمارے پیچھے جو کچھ چھوڑا وہ ہم سب میں تقسیم ہو کر انتہائی تھوڑا رہ گیا۔ تمہارے پاس سب کچھ ہے، تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے، تو تمہیں بہت زیادہ باتیں آتی ہیں، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ پہلی بار ہمیں احساس ہوا کہ چچا کے دل میں ہمارے لیے بہت زیادہ بغض ہے، اور وہ ہمارے بارے میں انتہائی غلط سوچ رکھتے ہیں۔ ابو نے تمام پیسہ خود بنایا تھا اپنی محنت سے۔ ابو کو بھی جائیداد میں سے اتنا ہی حصہ ملا تھا جتنا کہ دادا نے مقرر کیا تھا، نہ کم نہ زیادہ، بلکہ سب کے برابر ہی ملا۔ پھر بھی نہ جانے کیوں چچا کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی۔ ابو نے اپنی زندگی میں یہ ساری دولت میرے نام کر دی تھی۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اور میرے علاوہ نہ کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن۔ امی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ میں چونکہ بڑا ہو رہا تھا تو ابو کے کام دیکھ کر انہیں بار بار اس بات کا اظہار کر کے کہتا کہ ابو، میں بالکل آپ کی طرح بنوں گا، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ زندگی میری حسین تھی، اور ابو کو اس طرح بڑھ چڑھ کر دوسروں کے لیے کام کرتے دیکھ کر میں بھی یہی سیکھ رہا تھا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ ابو نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا کہ وہ اپنی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اور اس دفعہ وہ الیکشن میں بھی حصہ لیں گے۔ یہ سنتے ہی گھر کے تمام نفوس میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن چچا جان نے ابو سے کہا کہ آپ کی عمر اب بڑی ہو رہی ہے، آپ کا بچہ 14 سال کا ہے، اس میں اتنی سمجھ نہیں ہے، چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پارٹی کی بنیاد تو ضرور رکھیں، لیکن الیکشن میں ٹکٹ اب مجھے دلوا دیں۔ میرے نام سے آپ ٹکٹ حاصل کر کے اپنی سیاسی پارٹی کو شہرت کی بلندیوں پر لے جائیں۔ میرے والد صاحب نے انہیں انتہائی پیار سے سمجھایا کہ تجربہ عمر بھر کا حاصل ہوتا ہے، اور میرا تجربہ اس معاملے میں تم سے زیادہ ہے، چنانچہ میں پہلے سارے انتظامات خود دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہی میں کسی کو اپنا شریک بناؤں گا۔ چچا ان کی بات سن کر چپ ہو گئے تھے، اور اس کے بعد سے انہوں نے کبھی ابو کی مخالفت نہ کی تھی۔ ابو نے سیاسی پارٹی کی بنیاد ڈالی تو لوگوں نے انہیں دل سے قبول کیا، اور وہ پاکستان کی ہر دل عزیز شخصیت بن گئے۔ میں ابو کی کامیابی پر انہیں مبارکباد دیتا اور کہتا کہ میں بھی بڑا ہو کر آپ کے جیسا ہی بنوں گا۔ اسکول میں مجھے اب سب پہچاننے لگے تھے، اور میری شہرت بھی بڑھنے لگی۔ یہ سب کچھ ابو کی بنا پر ہی تھا، لیکن ابو نے مجھے صاف طور پر کہہ دیا کہ تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، سیاست میں آنا تو بہت بعد کی بات ہے۔ میں ان کی بات پر مسکرا دیتا اور اسبات میں سر ہلا دیتا کہ واقعی وہ بالکل ٹھیک کہتے تھے۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے، زندگی اچھی لگنے لگی تھی۔ ابو کی غریبوں کی خدمت نے انہیں مقبول بنا دیا تھا، لیکن ان کی یہی مقبولیت بہت سے لوگوں کی نظر میں کھٹک رہی تھی، یہاں تک کہ ایک بار زندگی میں وہ واقعہ پیش آ گیا جو میں نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا، نہ کبھی اس کا گمان کیا تھا، بلکہ میں تو ہمیشہ یہی سمجھتا رہا تھا کہ زندگی اسی طرح سے اچھی چلتی رہے گی اور سب کچھ ٹھیک جاتا رہے گا۔ وہ بھیانک دن 21 دسمبر کی رات تھی۔
جب ابو گھر میں موجود تھے اور ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ چچا جان ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کمرے میں گئے تھے اور ان کی اور ابو کی کسی معاملے میں خاصی گرما گرمی ہوئی تھی۔ چچا جان نے ابو کی پارٹی کے نام سے ایک دوسری پارٹی سے رشوت لی تھی اور ابو کو یہ بات پتہ چل گئی تو انہوں نے چچا جان کو سخت سست سنائی تھی۔ چچا جان سر جھکا کر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ابو نے مجھے پانی کے لیے آواز لگائی تو میں انہیں کچن میں پانی بھر کر دینے لگا کہ اچانک ایک زوردار آواز بلند ہوئی اور جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ابو اچانک سے زمین پر گر گئے ہیں اور خون کا فوارہ ابل پڑا ہے۔ میرے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر ٹوٹ گیا۔ میں بھاگ کر ان کے پاس آیا اور صدمے سے چور نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میرے دماغ نے ایک دم سے میرا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ میں چلا چلا کر سب کو بلانے لگا اور ابو کا خون اپنے ہاتھوں سے روکنے لگا۔ اسی دوران میری نظر ان کے برابر میں پڑی ہتھیار پر پڑی اور میرے اسان خطا ہو گئے۔ میں نے ایک دم سے وہ ہتھیار اٹھایا اور پھر ڈر کے مارے پھینک دیا۔ یعنی اسی نے ابو کی جان لی تھی۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ اس وقت تو گھر کے دروازے کے باہر چوکیدار بھی کھڑا ہوتا ہے۔ پھر ابو کو اس حالت میں کس نے پہنچایا؟ ابھی میں یہ سب ہی سوچ رہا تھا کہ چچا جان پولیس افسر کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، یہی اپنے باپ کا قاتل ہے۔ شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے کے بعد یہ چاہتا تھا کہ اس کا باپ ساری جائیداد اس کے نام کر دے۔ اسی نے اپنے باپ کو مارا ہے، اسے گرفتار کر لیجیے۔ تب میری زندگی 180 ڈگری کے زاویے سے ایسی بدلی کہ میں سوچ بھی نہ سکا، اور آج میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی سزا کا انتظار کر رہا ہوں۔ چچا جان نے نہ جانے کیوں مجھ پر یہ الزام عائد کیا۔ میں تو اس وقت اپنے ابو کو ان کے آخری وقت سے پہلے پانی پلانے کے لیے گیا تھا، اور اب میں جیل کی ان سلاخوں کے پیچھے پانی کے لیے ترس رہا ہوں۔ میری عمر فقط 14 برس ہے۔ اتنا بڑا الزام وہ مجھ پر کیسے لگا سکتے ہیں؟ مقدمے کی سماعت مسلسل طور پر چل رہی ہے اور آج آخری سماعت کے دوران میری قسمت کا فیصلہ بھی ہو گیا۔ امی کو میں نے یقین دلایا کہ میں بے گناہ ہوں، لیکن وہ بیوہ ہو گئی ہیں، مجبور ہیں۔ انہیں تایا اور چچا اپنے گھر میں کس طرح رکھ رہے ہیں، میں اس بات سے لا علم ہوں۔ وہ جب بھی آتی ہیں بس روتی ہی رہتی ہیں اور کہتی ہیں، تم یہاں کیسے پھنس گئے؟ ہمارے گھرانے کو کس کی نظر لگ گئی؟ میں اپنے آپ کو ان کے سامنے مضبوط دکھاتا ہوں کہ میں ایک شہید باپ کا بیٹا ہوں جسے اس کے دشمن نے مارا ہے۔ کس نے مارا ہے اگر مجھے پتہ چل جائے تو پھر میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بس میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے ان سلاخوں کے پیچھے سے نکال دے، کہ جیل کے پیچھے چند دن گزارنے کے بعد میری عمر یکدم مجھے 30 برس سے زیادہ لگنے لگی تھی کہ تجربہ ہی اتنا بھیانک تھا۔ آخر فیصلہ آ گیا اور عدالت میں کھڑے ہو کر میں نے جو فیصلہ اپنے کانوں سے سنا اس کے مطابق مجھے سزا ہوئی تھی اور میری پھانسی اگلے ہی مہینے متوقع تھی، کیونکہ حکومت نے تمام قیدیوں کو سزائیں دینے کا سلسلہ اور نظام بہتر بنانے کے لیے تیز کر دیا تھا۔ میں اپنی قسمت پر وہیں بیٹھا پہلی بار زندگی میں ٹوٹ کر رویا کہ مجھے تو زندگی نے اتنی کم عمری میں ہی یہ دن دکھا دیا تھا۔ اخبار میں، ٹی وی میں، ہر جگہ یہی خبر چل رہی تھی کہ معروف سیاستدان جو کچھ عرصہ پہلے ہی شہید کیے جا چکے ہیں، ان کے قاتل بیٹے کو آج عدالت نے پھانسی کی سزا سنا دی ہے۔ یہاں تک کہ امی مجھ سے ملنے آئیں تو کہنے لگیں، اب میری آخری امید بھی مر گئی ہے، میں کیسے تمہیں اپنی آنکھوں سے پھانسی کی گھاٹ پر چڑھتے ہوئے دیکھ سکوں گی۔ وہ بے حد کمزور لگ رہی تھی
ان کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ان کی اپنی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ میری تو جیل کی ان سلاخوں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، لیکن میں ان کے غم کو دیکھ کر مزید ان کے غم کو کوریدنا نہیں چاہتا تھا۔ بس پیار سے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ میری آخری خواہش ہے کہ آپ مجھ سے میری پھانسی سے ایک دن پہلے ملنے ضرور آئیں۔ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھی روتی رہیں، بلکتی رہی تھی، اور میں نے حوصلہ دیتا رہا، حالانکہ میرا خود کا حوصلہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میری زندگی پر ایک اندھیری رات چھا گئی ہے جس کا کبھی اجالا نہیں ہونا۔ بلکہ وہ دن بھی قریب آ گیا جب جیلر نے مجھے خبر سنائی کہ اب 2 دن بعد تمہاری پھانسی ہے، لہٰذا تمہیں جو کچھ بھی کہنا ہے یا کرنا ہے ہمیں بتا دو، ہم تمہاری آخری خواہش کے طور پر ضرور پورا کریں گے۔ میں چپ چاپ انہیں دیکھتا رہ گیا کہ اب بھلا کیسی خواہش؟ اتنی کم عمر میں کون کسے پھانسی کی سزا دیتا ہے بھلا؟ میں اپنے والد صاحب کو کیوں ماروں گا؟ میں اکثر دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ سوال کیا کرتا تھا کہ آخر میرا قصور کیا تھا؟ کیا ان کی اولاد ہونا میرا قصور تھا؟ کیا ان کی ساری جائیداد میرے نام ہونا قصور تھا؟ میں نے خود سے قسم کھائی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آزادی کے راستے کھول دیے تو میں اپنے تئیں ضرور تحقیق کروں گا کہ اس سب کے پیچھے کون ہے اور کس نے میرے والد صاحب کو شہید کیا۔ یہ میری سب سے بڑی خواہش تھی، لیکن نہ جانے یہ خواہش پوری ہوگی بھی یا نہیں، یا یوں ہی میں پھانسی کے گھاٹ چڑھ جاؤں گا۔ 2 دن خوف کے زیر اثر گزر گئے، اور تیسرے دن رات کو جیلر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، فجر کی اذان میں چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، تمہیں جو کچھ اپنی آخری خواہش کے طور پر کہنا ہے تم کہو، ہم اسے پورا کریں گے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ میری والدہ کو اطلاع کر دو، وہ جیل پہنچ جائیں۔ یہ کہتے ہی میں نے وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ دی۔ نماز کی ہر رکعت میں میرے دل سے آنسو نکل رہے تھے، اور میں دنیا کی اس بے ثباتی پر حیران تھا کہ ابھی کل تک تو میں اپنے ابو سے کہا کرتا تھا کہ میں ان جیسا بنوں گا، ان کی پارٹی کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا کر عوام کا اعتماد حاصل کر کے اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کروں گا۔ لیکن آج جس ملک کے لوگوں کے لیے میں اپنے ابو کی طرح اتنا سوچا کرتا تھا، انہوں نے مجھے ایک دم سے اکیلا کر دیا تھا۔ میں باہر کی دنیا سے بالکل کٹا ہوا تھا، تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی میں نے نماز کی نیت ہی کی تھی اور اپنے رب سے راز و نیاز میں مصروف تھا۔ سلام پھیر کر دعا کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے تھے تو ایک دم سے جیسے شور سا بلند ہوا۔ میں گڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور جیل کی سلاخوں کے قریب آ کر دیکھنے لگا کہ معاملہ کیا ہے، تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہاں بہت سا ہجوم جمع تھا اور اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ جیلر اور باقی تھانے میں موجود تمام پولیس والے اپنی جان بچا کر بھاگ رہے تھے۔ میں نے اپنے ساتھ موجود ایک دوسرے قیدی سے آواز لگا کر پوچھا کہ بھلا یہ کیا معاملہ ہے؟ آج تو میری پھانسی لکھی ہوئی تھی، اور یہ ہجوم کیسا ہے؟ اللہ اکبر کے نعرے کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بے پناہ جھڑپیں ہوئی ہیں اور حکومت گرنے والی ہے۔ اپوزیشن کے لوگ یہاں جیل میں آ کر اپنے ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے آئے ہیں۔ ابھی ہماری یہ بات چیت چل ہی رہی تھی کہ ایک دم سے ہماری جیل کے تالے بھی کھول دیے گئے۔ جیلر پر بندوق تان دی گئی تھی اور وہ بندوق کے زور پر ہم سب کو کھولنے لگا۔ یہ کیسا دن تھا! اللہ تعالیٰ نے مجھے دعا کے بغیر ہی آزادی کا پروانہ تھما دیا۔ میں نے کچھ بھی نہ سوچا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا، میں قاتل کو بے نقاب کروں گا
اور اللہ نے مجھے اس کا موقع دیا تھا۔ شاید ابو بھی اللہ کے پسندیدہ ترین انسان تھے، وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، اسی لیے مجھے ان کی بدولت یہ موقع ملا تھا اور میں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے جا کر میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا اور امی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں ایک ڈھابے پہ بیٹھا اپنی ماں کا انتظار کر رہا تھا اور ادھار پر سامنے والے شخص سے موبائل مانگ کر انہیں کال کرتی تھی۔ حالات خراب تھے، اس لیے انہیں احتیاط کرنے کا کہا تھا۔ وہ مجھے تھوڑی ہی دیر بعد اس ڈھابے پر نظر آئیں تو میں ان کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ ان سے کہنے لگا، اب کسی کو مت بتائیے گا کہ میں آزاد ہو گیا ہوں۔ ابھی مجھے کچھ دنوں گمشدگی کی زندگی گزارنی پڑے گی، کیونکہ میں اپنے باپ کے قاتل کو تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ نہ جانے کیوں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ میرے باپ کا قاتل کوئی اور نہیں، میرا اپنا سگا چچا ہے۔ میں نے دبے الفاظوں میں امی سے یہ ذکر کیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور کہنے لگیں، تمہیں صرف شک ہے، جبکہ مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا ستیلا چچا ہے۔ ستیلا ان کی زبان سے یہ لفظ سن کر مجھے حیرت کا شدید دھچکا لگا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ تایا اور ابو بھائی تھے، چچا کو گود لیا گیا تھا۔ تب مجھ پر ہر چیز واضح ہو گئی کہ اس دن ابو پر گولی کسی اور نے نہیں بلکہ ستیلے چچا نے چلائی تھی۔ اس بات کی تصدیق کے لیے میں نے ایک اور کھیل کھیلا اور امی کو بتایا کہ میں بھیس بدل کر ان کی سیاسی پارٹی کے آفس میں ان کے ساتھ نوکری کروں گا، کیونکہ امی نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں مخلص لڑکے کی ضرورت ہے۔ اب میرا کام آسان ہو گیا۔ میں نے سب سے پہلے امی سے پیسے لے کر اپنا حلیہ تبدیل کروایا، نقلی داڑھی مونچھیں لگوا دی کہ میری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، اور ان کے آفس میں اپلائی کر دیا۔ وہ ہر وقت وہیں پائے جاتے تھے اور شیطانی منصوبے تشکیل دیتے۔ مجھے انہوں نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ آج میں پورے 2 دن بعد جب ان کے پاس گیا تو ان کے چہرے پر شدید پریشانی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے ہیں جب سے میں نے خبر اخبار میں دیکھی ہے کہ مشہور سیاستدان شفاقت حسین کا بیٹا فرار ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں سے بھی نمودار ہو جائے گا اور میرا گلا پکڑ لے گا کہ تم نے میرے باپ کو قتل کیا ہے، اب تم اس کا جواب دو۔ تب میں نے انہیں تسلی دی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسے کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے اسے قتل کیا ہے؟ تب انہوں نے جو مجھ پر انکشاف کیا اور کہنے لگے کہ وہ 14 برس کا تھا، اس وقت اس کے والد صاحب اور میری تکرار ہوئی تھی۔ وہ اچھی طرح سمجھ گیا ہوگا کہ اس کے بابا کو میں نے ہی مارا ہے، اور یہ بات سچ بھی ہے۔ ان کے خود کے منہ سے یہ اعتراف سن کر مجھے یقین ہی نہ آیا۔ میں نے ایک بار پھر سے ان سے حقیقت بیان کرنے کے لیے کہا تو وہ جیسے غصے میں بھرے بیٹھے تھے۔ کہنے لگے، ہاں، میں اس سے نفرت کرتا تھا۔ شروع سے ہی اسے والد صاحب کی سب سے زیادہ توجہ ملی تھی۔ میں اپنے گھر میں ہی ستیلا بن کر رہنے لگا۔ والد صاحب نے 2 شادیاں کی تھی، اس لیے میری کوئی اہمیت نہیں تھی، اور ان کی بڑی بیوی کی اولادوں کو وہی رتبہ اور مقام ملتا تھا جو مجھے نہیں ملتا تھا۔ بس تب سے میرے اندر نفرت پیدا ہو گئی۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طور میں اسے ختم کر دوں اور ہیرو بن کر اس کی پارٹی پر قبضہ کر لوں، تو مجھے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ یہاں تک کہ میں بڑے عہدے تک بھی بڑی آسانی سے پہنچ جاؤں گا۔ نہ جانے کس ربط میں بہہ کر انہوں نے مجھے ساری حقیقت بتا دی، اور میں نے چپکے سے اپنے موبائل میں ان کی یہ ساری باتیں ریکارڈ کر لی تھی۔ حالات بہتر ہونے کا انتظار کرنے لگا، اور جب حکومت پھر سے مضبوط ہو گئی تب میں تھانے پہنچ گیا اور ان کے سامنے سارے ثبوت رکھ دیے، اور کہنے لگا
کہ ان سب کے پیچھے میرے اپنے ستیلے چچا ہیں جنہوں نے مجھ پر یہ الزام عائد کیا۔ اب آپ جائیے، انہیں گرفتار کریے اور انہیں کل کے دن ہی پھانسی چڑھا دیجیے تاکہ میرے بابا کی روح کو سکون مل سکے۔ ستیلے چچا نے بھی تو حد ہی کر دی تھی، ایک تو میرے بابا کی جان لی تھی اور دوسرا مجھے قید میں ڈلوا دیا تھا، سارا الزام مجھ پر عائد کر دیا تھا۔ میرے ثبوت پیش کرتے ہی پولیس حرکت میں آ گئی۔ ویسے بھی عوام احتجاج کر رہی تھی کہ شفاقت حسین کا قاتل کہاں بھاگ گیا۔ اب اس کیس نے نیا رخ لے لیا تھا اور پولیس نے جا کر فوراً سے میرے ستیلے چچا کو گرفتار کر لیا، جو آہستہ آہستہ میرے تمام اثاثے جو میرے نام تھے اپنے نام منتقل کروانے کے لیے تگ و دو کر رہے تھے۔ ان کی ساری حقیقت دنیا کے سامنے آ گئی اور وہ اپنے جال میں خود ہی بری طرح سے پھنس گئے۔ تب میں نے انہیں کہا کہ انسان کو اس قدر لالچی نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنے سگے بھائی کو ہی موت کے گھاٹ اتار دے۔ دولت آنی جانی چیز ہے، رشتے، ان کا احترام اور محبت یہ ہمیشہ باقی رہ جانے والی ہیں، لیکن آپ نے ایک فانی اور فنا ہو جانے والی دنیا کو تو برباد کر ہی دیا۔ آپ کی آخرت بھی رسوا ہو گئی۔ میں آپ کو اس جرم میں معاف نہیں کروں گا، نہ آپ کی سزا کم ہوگی۔ میری بات سنتے ہی جب وہ میرے قدموں میں گر کر گڑ گڑانے لگے، تب میں نے ان سے یہ بات کہی تھی اور وہاں موجود اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے آیا تھا اور سجدے میں گر گیا تھا کہ قاتل اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے، مقتول اپنی آخری سوار کر اپنی قبر میں آرام فرما رہے تھے، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے والد صاحب کے مشن کو لے کر آگے چلوں گا۔ مشکلات تو بہت ہوں گی، لیکن میں ان کی طرح ثابت قدم رہوں گا اور یہ ثابت کروں گا کہ خون کے رشتے خون کے ہی ہوتے ہیں، ان میں ملاوٹ نہیں کی جا سکتی، نہ ان کی سوچ بدلی جا سکتی ہے۔ مجھے بس اپنے ابو کے مشن کو لے کر آگے چلنا تھا، اور ان کی آخری خواہش بھی یہی تھی جو وہ امی کو اکثر بتایا کرتے تھے۔ میں نے زندگی کے سارے تمام اسباق انہی سے سیکھے تھے اور چاہتا تھا کہ ان کے سیکھے گئے سبق پر عمل کر کے زندگی کا تجربہ حاصل کروں اور ان کے مشن کو کامیاب بنائے رکھوں، تاکہ ان کی بے چین روح کو سکون مل جائے اور انہیں پتہ لگ جائے کہ ان کے مشن کو کامیاب بنانے والا ان کا بیٹا دنیا میں وہی کام کر رہا ہے جس کا انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ ناظرین، ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔